نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، الحمد للہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے کہ ہم آج دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے، بالخصوص ایک درس کی شروعات ہو رہی ہے ایک اہم رسالے کے ساتھ جس کا نام ہے مکارم الاخلاق. اخلاق سے متعلق شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جسے ہم باذن اللہ پڑھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندگی میں علم نافع کا حریص بنائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائے. حاضرین، ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اخلاق. مکارم الاخلاق کتاب کا نام ہے. مکارم الاخلاق کہتے ہیں اونچے بلند اخلاق کو. اخلاق کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. شریعت اسلامیہ میں بہت زیادہ اخلاق کی اہمیت ہے اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں. اخلاق کہتے ہیں جس کی تعریف ابھی آنے والی ہے کہ انسان کا مزاج، انسان کا سلوک، انسان کی زبان، انسان کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کے معاملات وہ بہت اچھے ہونا چاہیے. اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. شریعت اسلامیہ کی خوبصورت تعلیمات میں سے یہ ہے کہ مومن اچھے اخلاق والا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، کیریکٹر اچھا ہو، اس کی زبان اچھی ہو، اس کا سلوک اچھا ہو. اچھے اخلاق، اس کا فائدہ انسان کے دین کو بھی پہنچتا ہے، یعنی اس کے لیے اجر و ثواب کی چیز ہے، اس کی دنیا کو بھی پہنچتا ہے اور اس کے آخرت میں بھی اس کے لیے بہت سارا اجر ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں کامیاب ہونا ہے تو اخلاق کے راستے سے ہی جانا ہوگا. ایروپلین میں جو سفر کرتے ہیں اس میں جو کام کرنے والا عملہ ہوتا ہے، اسٹاف ہوتا ہے، یا مال کے اندر آپ جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تجارتی جگہوں پر جو پروفیشنل طریقے سے تجارتیں کرتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو بتایا گیا ہوتا ہے، کام کرنے والے اسٹاف کو، کہ آپ کس لہجے میں لوگوں سے بات کریں گے، آنے والے کو کیسے آپ دعوت دیں گے، کیسے آپ ویلکم کہیں گے. اور ہوٹل سے لے کر آپ جہاں بھی جاتے ہیں تجارت کی غرض سے، اتنا انہیں ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی جاہل بھی آدمی آتا ہے تو وہ اسے اتنی ہی سمجھداری کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے خوش ہو کر کے جائے. یعنی کفار بھی یہ جانتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ اخلاق سے ہو کر جاتا ہے. دنیا میں انہیں فائدہ سمجھ میں آ گیا اس کا، اس لیے ان جگہوں پر پورے اخلاق کو سکھایا جاتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ جو کرتے ہیں وہ دکھاوا ہے، وہ جو لوگ کرتے ہیں وہ دکھاوا ہے، اس لیے کہ وہ فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ مومن کو ہمیشہ بااخلاق ہونا چاہیے. ہوائی جہاز میں سفر کریں، کتنے اچھے انداز میں آدمی کو پوچھا جاتا ہے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اس کے سہولیات کا خیال کیا جاتا ہے. وہ جو انداز ہے، سلوک کرنے کا طریقہ، شریعت یہ کہتی کہ صرف تجارت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ مومن کو ویسے ہی ہونا چاہیے پوری زندگی کے لیے. اور کچھ لوگوں کے اخلاق صرف اپنی جماعت کے لیے ہوتا ہے. معلوم پڑے گا کہ آپ ان کی جماعت کے ہیں تو پھر وہ آپ کے پیر بھی دبائیں گے، پھر وہ آپ کو نصیحت بھی کریں گے، کھانا بھی کھلائیں گے. جیسے ہی ان کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ ان کی جماعت کے نہیں ہیں، آپ اس عقیدے کے نہیں ہیں، فوراً آپ کو ان کے اصلی اخلاق نظر آنے لگیں گے. یہ لوگ بھی صحیح اخلاق والے لوگ کبھی نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اچھے اخلاق ہیں. اچھے اخلاق اگر ہیں وہ تو پرماننٹ ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. ہماری جماعت کا ہے، ہمارے حزب کا ہے، تبھی دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو چاہے دین کی طرف منسوب لوگ ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اخلاق ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، مومن کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے.
اور اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت سنن ترمذی کی حدیث ہے جو کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ میں نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں سب سے کامل درجے کا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوتے ہیں۔ پختہ ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یعنی اخلاق جو اچھے ہیں وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ عبادت ہے، وہ ثواب کی چیز ہے۔ کوئی آدمی زبان پہ قابو کرتا ہے، لوگوں سے بدتمیزی نہیں کرتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ عبادت اور ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کامل درجے والا ایمان رکھنے والا شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوں، سب سے اچھے ہوں، لہٰذا اسے ایمان اور عبادت سمجھ کے کیا جانا چاہیے، عبادت سمجھ کر اسے انجام دینا چاہیے، اسے شریعت نے ایمان سے جوڑا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کوئی آدمی دیندار ہے، نمازوں کا پابند ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، بد زبان ہے، جھگڑالو ہے، اور آپس میں اختلاف ڈال کر کے، لڑائی ڈال کر کے خوش ہونے والا ہے، لوگوں سے حسد کرنے والا ہے، تو یہ شخص کامل درجے والا ایمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی اونچائی تک وہ نہیں پہنچا ہے۔ کیونکہ حدیث کے مطابق کامل درجے کا ایمان اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس عبادتوں کے ساتھ یہ عبادت بھی ہو کہ اس کے پاس اخلاق، اس کا کردار اچھا ہو۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا شخص وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ محبوب شخص ہے، اور قیامت کے دن اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی نصیب ہوگی، آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا کہ سنن ترمذی ہی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان من احبکم الیہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک اور سب سے قریبی شخص مجلس یوم القیامہ، قیامت کے دن جس کی مجلس میرے سے سب سے زیادہ قریب ہوگی، احاسنکم اخلاقا، تمہیں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے قریب میری مجلس کے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی مجلس سے قریب ہماری مجلس ہو قیامت کے دن، آپ سوچیں کتنی بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جو سچی محبت کرتا ہے وہ رسول کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، رسول سے ملاقات کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے، آپ کو دیکھنا، آپ سے ملاقات کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی صحبت اختیار کرنا ہر سچے مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ سوچئے جس دنیا کا سب سے بہتر انسان، سب سے افضل انسان، سب سے خوبصورت انسان، سب سے با اخلاق انسان، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی، 1400 سال پہلے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا، پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا، پوری تاریخ بدل گئی، انسانیت الگ رخ پر چلنے لگی، پوری دنیا میں آپ کا دین پھیل چکا ہے، گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر آپ کی شریعت پھیل چکی ہے۔ ان کو دیکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے، ان سے ملاقات کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ سے ملاقات کرے، آپ سے مصافحہ کرنے کا شرف ہم کو ملے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کو ملے گا قیامت کے دن جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کیوں ایسا کہا گیا؟ چونکہ آپ خود سب سے اچھے اخلاق والے تھے، لہٰذا اسی آدمی کی مجلس آپ سے قریب کی جائے گی جو خود بھی سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ کیونکہ یہ سیدھی بات ہے، ایک آدمی جس مزاج کا ہے اسی مزاج والے کو پسند کرتا ہے۔ کوئی ہنسنے والا آدمی ہے جو ہمیشہ چہرہ لٹکائے ہوئے، اسے وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ چونکہ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا میرا محبوب اور میرے سے قریب جس کی مجلس ہوگی قیامت کے دن وہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ لہٰذا یہ عبادت کے ساتھ رسول سے ملاقات آپ کی صحبت اور آپ کے قریب جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں دنیا میں تو نہیں ملی، دنیا میں تو نہیں ملی، اگرچہ کہ ہمارے دل میں حسرت رہ گئی، لیکن آخرت میں اس کا موقع ابھی باقی ہے کہ آخرت میں مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمارے لیے موقع باقی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ سکیں، جس نبی پر ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، اس نبی کو دیکھنے، آپ سے ملاقات کا شرف
ملنے کا موقع باقی ہے قیامت کے دن، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، آپ نے کہا بے شک تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ کیوں شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے اچھا انسان اچھے اخلاق والا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اچھے اخلاق والا انسان خود مطمئن ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکون، اس کی زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، اسے خود سب سے پہلے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق والا ہے، وہ کسی سے حسد نہیں کر رہا ہے، کسی سے مسابقہ نہیں کر رہا ہے، کسی کو ہرانا نہیں ہے، کسی منصب پہ جا کر بیٹھنا نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو ہمارا ذہن مطمئن ہے، ہم پرسکون ہیں، ہمارے دل میں اطمینان ہے، ہمیں کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کرنا ہے۔ جو انسان بااخلاق ہے وہ خود اپنے آپ کو سکون دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جلد سے جلد معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، جاہلوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اخلاق کی وجہ سے اسے خود فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے، اور پھر دوسرا اس کے پورے گھرانے کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو۔ بد اخلاق آدمی کو بہت افسوس کے ساتھ اس کی بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد ہرگز پسند نہیں کرتے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے اچھے اخلاق کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، خود بخود ہمارا دل جھک جاتا ہے۔ آپ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، ایک خوبصورت چیز، ایک بدصورت چیز، ہر آدمی کو چھوڑا جائے، آپ کو ایک چیز اٹھائیے، آدمی خوبصورت چیز کو اٹھائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہمارے دلوں میں بھی یہی رکھا ہے کہ ہم خود بخود اچھے اخلاق کی طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے۔ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے ان سے ملاقات کی، بہت اچھے اخلاق کے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اچھا لوگوں کو ملتے ہیں، اگرچہ کہ خود وہ بد اخلاق ہو لیکن اخلاق کو وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن جو بد اخلاق انسان ہے، اس کی بیوی بچے، اس کے ماں باپ بھی اسے تنگ ہو جاتے ہیں، اور اس کی تجارت کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کی تجارت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ دو دکان ہو، دو دکان میں سے ایک دکان والا بد اخلاق ہو، بدتمیز ہو، کون سا گاہک ہے جو جانا چاہتا ہے اس کے پاس؟ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے، قیمت تھوڑی زیادہ ہی لیتا ہے لیکن بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، جو چیز آپ کو چاہیے وہی دیتا ہے، اور کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے تھوڑا پیسہ گئے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اسی کے پاس جا کے سامان لو، کیونکہ وہاں دھوکہ نہیں ہوگا۔ تو بااخلاق انسان کی تجارت بھی فائدے میں ہوتی ہے، اور اسی طرح دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے اعمال کو دیکھ کر کے لوگ دین میں داخل ہوتے۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، وہ نان مسلمان ہو گئے، وہ ان سے پوچھا آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک مسلمان دوست کے ساتھ سواری پر جا رہا تھا، اچانک راستے میں ہم نے دیکھا روڈ کے بیچ میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے کہا، اس نے اپنی گاڑی کو روک دیا اور اتر کر کے اس نے راستے سے اس پتھر کو ہٹایا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کام آپ گورنمنٹ پہ چھوڑ دیں، وہ کروا لیں گے، اس کے جو کارندے ہیں وہ کام کر لیں گے۔ تو اس مسلمان دوست نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ راستے میں جو تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی ہے اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ جس نبی کے اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ وہ جانے والے راستے میں چلنے والے سے کہتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جو شہر کے لوگ ہیں وہ ہٹائیں، سفر میں جو ہے وہ ہٹائیں، آپ نے کہا جو بھی مسلمان ہے اسے چاہیے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد اللہ نے میرے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ اچھے اخلاق والے کا ایک قدم سامنے والے کو اسلام کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے اچھے اخلاق کی کہ اچھے اخلاق ترازو میں، میزان میں قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن ذرہ برابر خیر بھی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر شر بھی انسان دیکھے گا۔ کل قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں انسان کی سب سے وزنی جو عمل ہے توحید کے بعد، سب سے وزنی کوئی عمل ہے تو وہ اچھے اخلاق ہیں، سب سے وزنی وہ نکلے گا۔ جب وزنی ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا تو ترازو بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اور چیز وزنی نہیں ہوگی، سب سے وزنی کوئی چیز اچھے اخلاق ہے۔ لہٰذا مومن اسے عبادت سمجھ کر کہ اس سے اس کی نجات ہو سکتی ہے، اس سے وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، یہ سوچ کر اسے اخلاق والا ہو جانا چاہیے کہ وہ سب سے بھاری چیز ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، پس بے شک اللہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بے حیا ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ لَيُبْغِض، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، جنہیں پسند کرتا ہے ان کے نامہ اعمال ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی اچھے اخلاق کی۔ اور ایک بڑی اہم فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے نفل روزہ رکھنے والے، نفل نماز پڑھنے والے، قیام کرنے والے کے درجے کو قیامت کے دن پا لے گا۔ نفل روزہ رکھنا، صرف رمضان کے روزے میں انسان وقت دیکھتا ہے، دن کتنا لمبا ہے، افطاری کب ہوگی، لیکن نفل روزے رکھنا پھر سوچئے وہ اس سے آگے بڑی چیز ہے۔ 5 وقتہ نماز ہی بھاری ہو جاتی ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، تو اس سے آگے بڑھ کر نفل نماز رات میں کھڑے ہو کر کے قیام کرنا، یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جو مومن دنیا میں نفلی نمازیں پڑھ کے رات میں لمبے لمبے قیام کر کے آئے گا، ایک مومن بسا اوقات اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسی درجے میں اللہ تعالیٰ اسے بھی پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، ایک آدمی جو دوپہر دھوپ اور گرمی میں روزہ رکھتا ہے، ٹھنڈی راتوں میں قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ ایک اچھے اخلاق والے مومن کو اسی درجے تک پہنچا دے گا۔ آپ سوچیے اللہ کو یہ کتنا پسندیدہ ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ علماء نے کہا کیونکہ نفل نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا جتنا صبر کرتا ہے اتنا ہی صبر اچھے اخلاق والے کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب سوچیے کوئی عالم دین ہے، کوئی دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، کیا وہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں؟ کیا وہ مشین کے بنے ہوتے ہیں؟ انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی باتوں سے، انہیں بھی اذیت ہوتی ہے اگر ان پہ کوئی الزام لگایا جائے، انہیں بھی برا لگتا ہے کوئی آدمی ان سے بدتمیزی کرے، لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ جیسے روزے دار دھوپ کو برداشت کر لیتا ہے، روزہ نہیں توڑتا، اسی طرح وہ اپنے علم کو سامنے رکھ کے برداشت کرتے ہیں، ورنہ انہیں بھی برا لگتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی اذیت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بھی صبر کر رہا ہے، اللہ اس وجہ سے اسے روزے دار اور نفلی نماز پڑھنے والوں کے درجے میں قیامت کے دن رکھے گا۔ لہٰذا اچھے اخلاق ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک آخری فضیلت جس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت، آپ نے فرمایا فی اعلی الجنہ، آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر گھر کی، ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، میں ضمانت دیتا ہوں اسے ایک گھر کی جنت میں، وہ بھی جنت کی اونچی جگہ پر۔ یہ رسول نے ضمانت لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ جو آدمی اپنے اخلاق کو بہتر کر لے، یعنی اچھے اخلاق والا صرف جنت میں نہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پر جائے گا۔ اور رسول نے کہا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ تو ہماری جو گفتگو ہوئی، گفتگو میں اچھے اخلاق سے متعلق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اچھے اخلاق یہ عبادت ہے، یہ دین کا حصہ ہے، بلکہ یہ اعمال میں سب سے وزنی عمل ہے۔ قیامت کے دن اچھے اخلاق والا شخص
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا، جو کہ بہت بڑی شرف اور فضیلت کی بات ہے، اور وہ ایسا شخص جنت کا بھی مستحق ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں اچھے اخلاق کے حوالے سے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اچھے اخلاق یہ آدمی کے لیے بس ایسا ہی نہیں کہ ہاں اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، بلکہ عبادت دین کا مضبوط حصہ ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشخبری اور ضمانت دی ہے۔ اب آئیے آگے ہم چلتے ہیں ہمارے اس رسالے کی طرف، جس کا نام ہے مکارم الاخلاق۔ مکارم الاخلاق یہ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے۔ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں اس دور کے بڑے علماء میں سے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے امامت کے درجے پر فائز کیا۔ پوری دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مقبولیت دی، اور ان کے علم سے امت کو فائدہ پہنچایا اور پہنچا رہا ہے۔ اور ایسے علماء بہت شاذ و نادر دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جیسا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جن کے علم اور جن کے تقوی کے ذریعے سے لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں مسلسل، اور ہدایت کے راستے کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف میں کر دیتا ہوں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، محمد بن صالح ابن العثیمین۔ آپ بنو تمیم قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ بنو تمیم یہ وہ قبیلہ ہے جس کے حوالے سے فضیلت بھی وارد ہوئی ہے کہ بنو تمیم کا قبیلہ جب دجال ظاہر ہوگا، دجال کے خلاف سب سے مضبوط جو لوگ ہوں گے وہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ آپ کا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ آپ کی پیدائش 1929 میں ہوئی، 1929 میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ قصیم میں آپ کی پیدائش ہوئی، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے، اور شیخ رحمہ اللہ نے وہیں پر اپنے بچپن کو گزارا، حفظ قرآن کیا۔ 15 سال تک آپ قرآن کے حافظ ہو گئے، اور وہاں اس وقت جو عالم موجود تھے شیخ دامغ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس انہوں نے حفظ کیا۔ اور اس کے بعد جن سے سب سے زیادہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنی زندگی میں، وہ ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی، جنہیں شیخ امام السعدی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑا نام ہے علماء میں، جن کی تفسیر سعدی پوری دنیا میں مشہور و معروف ہوئی۔ آپ ان کے خاص استاذ ہیں، جن سے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ سیکھا، شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی سے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے والد قصیم انیزہ میں رہتے تھے، وہ چھوڑ کر ریاض شفٹ ہونے والے تھے، تو شیخ عبد الرحمن بن ناصر سعدی نے کہا آپ اس بچے کو یہیں چھوڑ کر جائیے، آپ اس بچے کو یہیں چھوڑ کر جائیے، کیونکہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن ہی سے ان کے چہرے پر، ان کے مزاج، ان کے تعامل سے علامات ظاہر تھیں کہ یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اور علماء کے پاس خاص طور پر فراست ہوتی ہے۔ فراست ایک علم ہے۔ فراست کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو سمجھ بوجھ دیتا ہے، ایسی سمجھ بوجھ جس کے ذریعے سے وہ پہچان پاتا ہے کہ وہ یہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کا فائدہ کیا ہے، اس معاملے کا نقصان کیا ہے۔ فراست یہ مومن کے لیے ایک نعمت ہوتی ہے، اور علماء کے پاس وہ فراست ہوتی ہے، اور وہ اچھے طلباء کو پہچان جاتے ہیں اور ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ شیخ سعدی نے کہا آپ انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں، یہیں پر چھوڑ دیں، لہٰذا شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انیزہ ہی میں اپنے استاذ کے پاس رہتے ہیں، اور ان سے انہوں نے علم سیکھا، بہت سارے فنون سیکھے اور مہارت حاصل کی، اور 25 سال کی جب وہ عمر پر پہنچے تو وہ پڑھانے کے لیے تدریس پر بیٹھ گئے 25 سال کی عمر میں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو غضب کا حافظہ، فہم، سمجھ بوجھ دی تھی، جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ شیخ صالح عثیمین، محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی ہے، چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بڑے استاد جن سے انہوں نے علم حاصل کیا وہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بن باز کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے خاص اساتذہ میں سے ہیں۔ شیخ سعدی کے بعد سب سے زیادہ جن سے انہوں نے استفادہ کیا وہ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز ہیں۔ خاص طور پر ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں شیخ بن باز سے انہوں نے پڑھی، اور علم حدیث کے ماہرین اس زمانے میں عرب میں بہت کم لوگ تھے، بہت کم لوگ عرب میں اس زمانے میں حدیث میں ماہر پائے جاتے تھے،
ان میں سے شیخ بن باز بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے اس فن کو بھی سیکھا اور ان سے خوب استفادہ کیا۔ تو شیخ بن باز استاذ ہیں ان کے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر اپنے استاذ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کے انتقال کے بعد انہی کی مسجد میں ان کی جگہ پر امام و خطیب متعین ہوئے، اور وہ لمبے عرصے تک امام و خطیب کی حیثیت سے وہاں ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی طرح محمد بن سعود جو یونیورسٹی ہے قصیم کے اندر، وہاں پڑھاتے تھے اور مسجد میں امامت اور خطابت کا کام کیا کرتے تھے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ ابتدا میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی شہرت نہیں تھی، جب وہ مشہور نہیں ہوئے تھے، تب بھی ان کا وہی جذبہ تھا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو پڑھانے کے لیے مسلسل، اور وہ تدریس کے معاملے میں اتنے زیادہ پختہ تھے کہ وہ کبھی اپنی ذمہ داری سے غائب نہیں ہوتے تھے، درس سے غائب نہیں ہوتے تھے، اور جب وہ غائب ہو جاتے تھے تو پھر وہ اتنی تنخواہ اپنی تنخواہ میں سے اتنی تنخواہ کٹ کر لیتے تھے جتنے دن وہ غائب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانے میں جب درس دے رہے تھے، ایک مقام ایسا بھی آیا جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے صرف 2 لوگ آتے تھے، 2 افراد پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان میں سے ایک لکھتا تھا اور ایک آدمی سو جاتا تھا۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے شاگرد سے، جو خود بیان کرتے یوٹیوب پر موجود ہے، کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، تم لکھتے رہتے ہو، تم میری طرف نہیں دیکھتے، اور دوسرا سو جاتا ہے، تو آخر میں کیسے پڑھاؤں؟ تو علماء نے اس دور پر بھی صبر کیا ہے، حتیٰ کہ آج بھی مسجد نبوی کے اندر بعض علماء ایسے ہیں جن کے حلقے میں 1 یا 2 شخص ہی بیٹھتے ہیں، تب بھی وہ اسی حوصلے اور صبر کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ علماء کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مخلص ہوتے ہیں، وہ افراد اور تعداد کو دیکھ کر دین نہیں سکھاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلکہ شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہتے ایک مرتبہ ایک عالم دین کو محاضرے کے لیے بلایا گیا ایک شہر میں، جب وہ آئے شہر میں، اس مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں موجود نہیں ہے، پورے لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مؤذن جو تھے، مؤذن سے انہوں نے کہا کہ آپ مائکروفون کو آن کر دیں تاکہ مسجد کے باہر آواز جا سکے۔ کہتے ہیں شیخ صالح عثیمی حفظہ اللہ کہ انہوں نے اس مسجد میں بغیر لوگوں کے کوئی شخص موجود نہیں تھا، پورا درس دیا جو درس طے تھا۔ انہوں نے کہا یہ امانت ہے، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، ہو سکتا ہے باہر جانے والے کو کسی کو آواز پہنچے۔ انہوں نے تنہا مسجد میں بیٹھ کر کے درس دیا ہے۔ یہ علماء کا صبر ہے دعوت اللہ کے راستے میں، کہ انہوں نے اس طرح سے صبر کیا کہ بسا اوقات کوئی شخص موجود نہیں ہے، تب بھی انہوں نے اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ دین کو نشر کیا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بعد میں جب مشہور ہوئے، آپ کا حلقہ بہت معروف تھا، آپ حرم مکی میں بھی درس دیتے تھے، حرم مدنی میں بھی درس دیتے تھے، مدینہ میں بھی درس دیتے تھے، مکہ میں بھی درس دیتے تھے، اور جم غفیر آپ سے استفادہ کرتا تھا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد عابد شخص تھے، ان کا گھر مٹی کا تھا، مٹی کا ان کا گھر تھا، اور زندگی کے آخری مرحلے تک بھی اسی مٹی کے گھر میں وہ تھے، وہاں سے منتقل نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے گھر میں ایک بہت بڑی شخصیت حکومت کی، غالباً وہ بادشاہ تھے جو آئے تھے ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے شیخ عثیمین سے پیشکش کی کہ ہم آپ کے لیے گھر بناتے ہیں۔ تو شیخ عثیمین نے کہا کہ میرا گھر صالحیہ میں بن رہا ہے۔ تو بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ میرا گھر تیار ہو رہا ہے، مجھے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ کو یہ جو آئے تھے انہیں لگا کہ انہیں گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلے گئے۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ صالحیہ میں آپ کا کوئی گھر تیار نہیں ہو رہا ہے، آپ کو تو لے لینا چاہیے تھا۔ جب اتنی بڑی پیشکش آئی کہ آپ کو گھر بنا کر دینے کے لیے وہ تیار ہیں، تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں، اور صالحیہ قبرستان کا نام ہے۔ کہا کہ قبرستان میں میری قبر تیار ہو رہی ہے اور وہی میرا گھر ہے۔ تو اس طرح کا زہد اور تقوی جس کی مثال بہت شاذ اور بہت نادر ملتی ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس کے حامل تھے۔ اور علماء کہتے ہیں آپ کو اللہ نے بہت بڑی خوبی دی تھی، وہ ہے تسہیل العلم، کہ انہوں نے علم کو بہت آسان کیا۔ بلکہ ان کے استاد مجدد مانے جاتے ہیں اس مسئلے میں شیخ سعدی، انہوں نے علم کو بہت آسان کر دیا۔ ہمارے بعض اساتذہ مدینہ میں کہتے تھے کہ جس آدمی کو تفسیر نہیں سمجھ میں آتی، عربی اگر جانتے ہو شیخ عثیمین کو پڑھو تفسیر سمجھ میں آ جائے گی۔
اگر نحو صرف گرامر نہیں جانتے، شیخ عثیمین کو پڑھو، گرامر سمجھ میں آئے گا۔ مصطلح الحدیث نہیں جانتے، شیخ عثیمین کو پڑھو۔ کہتے ہیں کوئی بھی علم اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ابن عثیمین کو پڑھو، اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا، اس لیے کہ ان کو اللہ نے وہ خوبی دی تھی، انہوں نے مسائل کو آسان کر کے پیش کیا لوگوں کو۔ آپ جانتے ہیں مسائل میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ ہے وہ جو عام ہر آدمی جانتا ہے، کچھ مسئلے ایسے ہیں جو مشکل ہیں جسے حل کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ تقدیر کا مسئلہ، تقدیر کے مبحث آسان نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ جب اٹھیں تو انہیں شک نہ ہو اپنے ایمان پر، سمجھانے کے لیے آدمی کے پاس قابلیت چاہیے، اچھی زبان کے ساتھ اللہ کے توفیق چاہیے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو، علوم کو آسان کر کے لوگوں تک پیش کیا، یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی کتابوں سے بہت نفع پہنچایا۔ بقیہ علماء کی کتابیں کچھ زمانے تک خاص ہوتی ہیں اور اس زمانے میں استفادہ کیا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے دوسرے علماء آ جاتے ہیں ان کی جگہ پر۔ عرب میں کیا ہوتا ہے، معرض لگتا ہے، کتابوں کا میلہ لگتا ہے، اور اس میلے میں ہر عالم کی کتابیں بیچی جاتی ہیں۔ خاص طور پہ بن باز ہیں، بن باز کا ایک الگ سے اسٹال لگتا ہے، شیخ البانی کا اسٹال الگ لگتا ہے، جو علماء ہیں بڑے بڑے معروف جنہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں یا مفکرین وغیرہ، ان کی کتابوں کا اسٹال لگتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، دوسرے جو علماء ہوتے ہیں ایک زمانے تک ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ان سے بہتر کوئی عالم آ جاتا ہے تو ان کی کتابوں کی قیمت اتنی زیادہ نہیں رہتی یا ان کی کتابیں اتنی زیادہ نہیں بک پاتی ہیں۔ لیکن وہاں کام کرنے والا شخص یہ بتاتا ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ 2001 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ابھی 2024 چل رہا ہے، اس سے پہلے والے سال میں ان کی کتابوں کا اسٹال لگانے والا شخص کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جن کتابوں پر بھیڑ تھی ان میں شیخ عثیمین کی کتابیں ہیں، جبکہ دنیا سے گئے ہوئے ان کو 22 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن مقبولیت کتابوں کی آج بھی ویسے ہی ہے جیسے ابھی جو علماء زندہ ہیں اور لکھ رہے ہیں ویسے، اور یہ بہت کم علماء کو ملتا ہے۔ اور شیخ عثیمین یہ خواہش بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری کتابوں میں سے کوئی کتاب ایسی بنا دے جیسے امام نووی کی کتاب ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین ایسی کتاب ہے پوری دنیا میں لوگ اسے جانتے ہیں، تقریباً مساجد میں وہ کتاب پائی جاتی ہے۔ شیخ عثیمین خواہش کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی ایسی کوئی کتاب میری ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مقبولیت عطا کرے۔ تو شیخ کا علم آپ کے تقوی کی یہ دلیل، زہد کی دلیل ہے، اللہ عالم، کہ آج بھی ان کی کتابوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں شوق، محبت اور جستجو ایسی ہے کہ لوگ آج بھی اس سے خوب استفادہ کر رہے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند پہلو، توحید اور عقیدے کی جب بات کریں، ایسی مضبوطی ان کے اندر تھی، جو جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اتنا وہ معاملات کو بہتر سمجھتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، کئی دن تک وہ غیر حاضر رہے بیماری کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب وہ بیماری سے صحت میں آ گئے، واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے طلبہ بہت خوش ہو گئے کہ استاد بیمار ہو گئے، کئی دن کے بعد صحت یاب ہو کر کے لوٹے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر اپنے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، جان لو کہ بے شک انسان کی بیماری اس کی موت کو جلدی نہیں لا سکتی ہے، اور جان لو کہ انسان کی صحت اس کی موت کو دور نہیں ڈھکیل سکتی۔ عقیدے کی کتنی بڑی وضاحت اور مضبوطی ہے یہ کہ بیمار ہونے سے آدمی کی موت جلدی نہیں ہوگی، بیماری کی وجہ سے موت جلدی آ جائے گی ایسا نہیں ہوتا ہے، موت طے ہو چکی ہے، چاہے میں بیمار رہوں چاہے میں صحت مند رہوں، موت جب ہونی ہے تب ہوگی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے کہا موت بیماری کی وجہ سے جلدی نہیں آتی ہے، اور صحت مند ہونے کی وجہ سے تاخیر نہیں ہوتی ہے اس میں۔ کوئی صحت مند ہو گیا وہ سوچے کہ میں تاخیر سے مروں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسی مضبوطی ان کے جملوں سے ظاہر ہوتی تھی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کی خوبیوں میں سے خوبی جو خاص طور پر جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، ان میں سے یہ ہے کہ تواضع بہت زیادہ تھا ان کے پاس، اور جس چیز کو وہ نہیں جانتے تھے صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اور ذرہ برابر بھی تردد نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی تردد نہیں کرتے۔ اور یہ علم کی نشانی ہے کہ علماء جو نہیں جانتے ہیں اسے وہ کہہ دے کہ نہیں جانتے، وہ ان کی بھی حفاظت ہے جہنم کی آگ سے، اور سامنے والوں کی بھی حفاظت ہے گمراہی سے۔ غلط بول دیا آپ، سامنے والا اس پر عمل کر رہا ہے تو یہ خود علماء کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی خوبی ہے وہ صاف لفظوں میں صراحت کے ساتھ کہہ دیتے کہ میں نہیں جانتا،
انہوں نے تفسیر کا کوئی مسئلہ بیان کیا تو کسی نے کہا آپ نے جو بات کہی ہے بالکل یہی بات فلاں تفسیر میں لکھی ہے. تو شیخ عثیمین نے کہا کون سی تفسیر ہے؟ کہا فلاں تفسیر ہے. شیخ عثیمین نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون سی تفسیر ہے، میں نہیں جانتا کون سی تفسیر ہے. ایسا نہیں کہ میں ہر چیز جانتا ہوں، سامنے والا ایسا کوئی چیز نہیں بتا سکتا جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو، یہ کبر کی دلیل ہے. نہیں جانتا نہیں جانتا، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، ہم نے ہر چیز کو نہیں گھیرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے علم نے ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہے. یہ شیخ عثیمین کی خوبیوں میں سے ہے. اسی طرح شیخ رحمہ اللہ کی خصوصیت اور خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تدریس، درس دینے کو اور سمجھانے اور پڑھانے کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور وہ اسے بہت بڑی اہم چیزوں پر مقدم کرتے تھے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شیخ عثیمین کو قاضی بننے کی آفر ہوئی کہ آپ پر قضا کو پیش کیا گیا، اور پیش کرنے والے عرب کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا آپ قاضی بن جائیے. ظاہر سی بات ہے جو قاضی ہے، جو جج ہے، اس کے لیے سہولیتیں ہیں حکومت کی طرف سے، اس کی تنخواہ بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت ساری دیگر سہولیات بھی ہوتی ہیں. شیخ عثیمین سے کہا گیا آپ قاضی ہو جائیں، لیکن شیخ نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں پڑھانے کو اس پر مقدم کرنا چاہتا ہوں، جو میرے دروس ہوتے ہیں، جو میں کتابیں پڑھاتا ہوں، میں اسے مقدم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے قضاء کو، جو کہ ایک بڑا منصب ہے حکومتی سعودی عرب کی جانب سے، اس منصب کو انہوں نے ٹھکرا دیا دین سکھانے کے لیے. اور ایسی تدریس انہوں نے کی کہ زندگی کے آخری مرحلے تک شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو دین سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے. یہ ان کے زہد اور اخلاص کی دلیل ہے. آخری زمانے میں جب ان کو ایک بڑا مرض، بیماری لاحق ہوئی، شیخ بہت کمزور ہو گئے تھے. کہتے ہیں ان کے شاگردان ان کی وفات سے پہلے ان کا وزن 30 کلو کے قریب تھا، 30 kg کے قریب ان کا وزن تھا. اتنا کمزور شخص. آخری رمضان ہے، رمضان کی آخری راتیں ہیں. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی. مکہ میں وہ تھے، مکہ سے جدہ شفٹ کیا گیا. شفٹ کرنے کے ساتھ انہیں ICU میں رکھا گیا. وہاں پر 4-5 گھنٹوں کے بعد انہیں ہوش آیا. ہوش آنے کے ساتھ ہی انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا مجھے فوراً حرم لے چلو تاکہ میں درس دے سکوں. اس حالت میں انہیں حرم لایا گیا اور انہوں نے اس حالت میں درس دیا اور کہا ڈاکٹر سے اگر میں وہی رہ جاتا تو اتنا بڑا اجر مجھ سے چھوٹ جاتا، اتنی بڑی نیکی مجھ سے چھوٹ جاتی. اور وفات سے پہلے رمضان کا جو آخری درس یوٹیوب پر موجود ہے، جس میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی آواز بہت کمزور ہو چکی ہے، جب انہیں لایا گیا ایمبولینس کے ذریعے سے اور انہیں حرم کے کمرے میں رکھا گیا، کیونکہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے تھے وہ، اور ان کے ساتھ بیمار کے ساتھ جو چیزیں لگائی جاتی ہیں، شیخ عثیمین کو ایک کمرے میں رکھا گیا اور وہاں سے وہ مائک کے ذریعے سے درس دیتے ہیں اور ان کی آواز حرم میں گونجتی ہے اور ان کے سارے طلبہ، ان کے چاہنے والے غمگین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آواز انہیں خوف ہے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ یہ آواز سننے کو نہ ملے. ان کا جو آخری درس ہے، اس درس میں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ملاقات رمضان کی ہماری آخری ملاقات ہو. کہتے ہیں ان کے شاگرد وہی شیخ رحمہ اللہ سے آخری ان کی ملاقات تھی کہ انہوں نے وفات سے پہلے آخری ایام میں بھی شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دین کا درس دیا. اور یہ علماء کی خوبی ہوتی ہے، جو حقیقی علماء ہیں وہ دین کو سکھاتے رہتے ہیں، چاہے آپ انہیں پسند کریں، چاہے آپ ناپسند کریں، چاہے آپ ان کی عزت کریں، چاہے آپ ان کی توہین کریں. اذان دینے والے کی طرح کہ وہ اذان دیتا ہے، آنے والے آئیں، نہ آنے والے نہ آئیں، لیکن وہ اذان ضرور دیتا ہے. یہ علماء کی اخلاص کی دلیل ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جب کہ ان کا وزن اتنا تھا، وہ ایسی بیماری میں تھے، ایک بڑا مرض تھا انہیں، اس مرض میں تھے، بڑی تکلیف بھی انہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اس پر وہ صبر کرتے ہوئے لوگوں کو درس دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. آخری درس کے بعد بھی انہوں نے سوالات کے جوابات دیے. ان کے شاگرد جنہوں نے ان کی زندگی لکھی ہے کہتے ہیں کہ میں دکھ کی وجہ سے کچھ سوالات کو سن نہیں سکا، اس لیے کہ میں بہت زیادہ دکھ میں تھا کہ ہمارے استاد جو ہمارے شیخ ہیں، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ اس حالت، اس کمزوری کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا مجاہدہ. اسی لیے علماء کہتے ہیں تدریس، دین سکھانا بھی ایک جہاد ہے، ایک جہاد ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے خط لکھ کر کے کہا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، یہاں ہم لوگ جنگ لڑ رہے ہیں، دشمنوں سے تلوار لے کر کے جنگ لڑ رہے ہیں،
آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب میں انہیں خط لکھا اور خط لکھ کر کے کہا بے شک اللہ نے جس طرح ہمارے روزیاں بانٹی ہیں، اللہ نے ہمارے اعمال بانٹے ہیں کہ یہ علم بھی اللہ تک جانے کا راستہ ہے، تم جہاد کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، میں علم کے راستے سے اللہ تک پہنچتا ہوں۔ تو یہ قتال اور جہاد کی طرح ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی امت کے نفع کے لیے، ہدایت کے لیے، بلکہ بہت کم وہ سویا کرتے تھے، بہت کم آرام کرتے تھے، مسلسل لوگوں کے کال بھی اٹھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں بسا اوقات شیخ آپ سن سکتے ہیں، بسا اوقات وہ سنتے ہوئے انہیں آنکھ لگ جاتی، نیند آنے لگتی، تو شیخ پھر پوچھتے ہیں دوبارہ کیا کہا آپ نے؟ تو فوراً جیسے ہی انہیں کہا جاتا تو شیخ عثیمین پھر دوبارہ سوال سن کر کے جواب دیتے تھے۔ اس طرح سے لوگوں کے لیے وقت مختص تھا، حتیٰ کہ مسجد سے لے کر کے اپنے گھر تک وہ جب جاتے اس دوران بھی طلبہ کی بھیڑ ان کے ساتھ ہوتی تھی جو مسلسل ان سے سوالات کرتی تھی، کبھی وہ ان سے نہیں چڑھتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کہتا ہے سوال کرنے والے کو کبھی نہیں جھڑکنا چاہیے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں اس سے مراد صرف بھیک مانگنے والا نہیں ہے، صرف بھیک مانگنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے مانگنے والا ہو سکتا ہے علم مانگنے والا بھی اس سے مراد ہو۔ اس لیے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، بسا اوقات سوال کرنے والوں کے سوال سے ہم بسا اوقات چڑ جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والے کو آدمی کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور جنہوں نے انہیں پڑھا ہے، جو انہیں جانتے ہیں، ان کے ایسے پہلو ہیں زندگی کے جو حقیقتاً لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ بلکہ ہمارے استاد جامعہ اسلامیہ میں وہ کہتے تھے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ان کی زندگیاں، ان کی سیرت ایسی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے۔ شیخ کی اپنی تعبیر ہے جو کلیۃ الحدیث جامعہ اسلامیہ میں پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب ان کی زندگیاں پڑھتا ہوں، جب ان کی سیرت کو سنتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ سلف کے زمانے سے ایک کشتی چلی ہے، کشتی نکلی ہے، اور سلف کے زمانے کے لوگ اس کشتی میں سوار ہیں، اور اس کشتی کے 3 لوگوں کو اس زمانے میں اتار دیا گیا ہے۔ اس کشتی کے 3 لوگوں کو اس زمانے میں اتار دیا گیا کہ ان کے اخلاق، ان کا علم، ان کا تقوی وہ سلف صالحین کے زمانے کی یاد دلاتا ہے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تواضع ایسا تھا، اگر انہیں معلوم ہو جائے یہ حق ہے فوراً اسے قبول کر لیتے تھے۔ ایک مجلس میں ایسا بھی ہوا کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، درس کے دوران شیخ کی عادت تھی ہمیشہ شیخ سردن درس دینے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سردن کا مطلب بولتے ہی چلے جاؤ، سامنے والا سن رہا ہے، سو رہا ہے، اونگ رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے۔ شیخ عثیمین کا طریقہ منہج یہ تھا، درس کے دوران وہ سوالات کرتے تھے، درس دیتے تھے، سوال کرتے تھے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں، انہیں معلوم ہو کہ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے درس کے دوران ایک آدمی سے سوال کیا تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو شیخ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ پھر درس میں کیوں بیٹھے ہو، درس میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے، اس مغفرت کو پانے کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس جواب کو سن کر حدیث کے احترام میں فوراً وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ علماء کا طریقہ اور یہ منہج رہا۔ تو شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بات طویل ہو گئی۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے ان کے بہت سارے ایسے امور ہیں جن امور سے ہمیں بہت ساری عبرتیں، بہت سارے فوائد، بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک موقف یہ بھی ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا اور وہ شخص چلا گیا، وہ شخص رخصت ہو گیا۔ پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ انہوں نے جواب جو دیا اس جواب میں کچھ اصلاح کی ضرورت تھی، تو انہوں نے فوراً کہا اس آدمی کو کہ وہ تلاش کرو کہ وہ کون شخص ہے۔ اس کو تلاش کیا گیا اور تلاش کرنے کے بعد پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اور وضاحت کی تاکہ وہ شخص مطمئن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے سلف میں ایسا اہتمام ہوتا تھا، اتنا وہ ڈرتے تھے فتویٰ دینے سے کہ ایک آدمی سوال پوچھ کے جاتا پھر بلاتے تھے، پھر جواب دیتے تھے، پھر جاتا پھر بلاتے تھے، اس لیے کہ انہیں خوف لگتا تھا کہ کہیں ہم نے کسی مسئلے کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند پہلو تھے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی یہ جو رسالہ ہے مکارم الاخلاق، یہ اصل میں ان کا لیکچر ہے
محاضرہ ہے جو انہوں نے ایک جگہ پر پیش کیا تھا، اسی لیکچر اور محاضرے کو کتابی شکل دی گئی ہے. اور یہ عرب میں عادت ہے کہ علماء کے محاضرات اور دروس کو کتاب کی شکل دی جاتی ہے، اور عام طور پر جو بڑے علماء ہیں ان کے اکثر جو تصنیفات ہیں وہ ان کی شروح ان کے درس ہی ہوتے ہیں جسے کتابی شکل دی جاتی، کیونکہ ان کے پاس الگ سے بیٹھ کر لکھنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے، اس لیے جو درس دیتے ہیں انہیں کتابی شکل دی جاتی ہے. شیخ رحمہ اللہ کا یہ محاضرہ لیکچر ہے، اس لیکچر کو ان کے شاگرد نے کتابی شکل دی ہے اور اس میں تخریج وغیرہ کا کام کیا ہے. تو شیخ رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیخ رحمہ اللہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، خطبہ مسنونہ جسے کہا جاتا ہے، پھر آخر میں اما بعد کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری جو گفتگو ہونے والی ہے وہ اچھے اخلاق سے متعلق ہونے والی ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے اخلاق کسے کہتے السجیۃ والطبع. اخلاق کہتے ہیں انسان کے مزاج، انسان سے سرزد ہونے والی چیزیں، انسان سے آنے والی چیزیں. انسان سے کیا چیزیں نکلتی ہیں؟ انسان کی زبان سے گفتگو ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں سے اس کے اقدامات، جو انسان سے سرزد ہونے والی چیزیں ہیں، اور انسان کا جو مزاج ہے اسی کو اخلاق کہا جاتا ہے. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، دونوں کو اخلاق کہتے ہیں. جیسے دین ہے، دین کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دین اسلام کے لیے بھی اور باطل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو دین کا لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اخلاق یہ اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور برائی کے لیے بھی. ہم کہتے ہیں اچھے اخلاق والا ہے اور کہتے ہیں برے اخلاق والا ہے. تو یہ اخلاق کہتے ہیں انسان سے سرزد ہونے والی چیزیں، اس کے زبان سے، اس کے معاملات سے، اس کے مزاج سے، اس کو اخلاق کہتے ہیں. پھر آگے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی اہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں. انسان کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ظاہرہ، صورت ظاہرہ کا مطلب جو دکھ رہی ہے وہ صورت، انسان کا چہرہ، ہاتھ، انسان کا پیٹ، اس کے پیر، یہ ظاہری صورت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اس میں خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوبصورت نہیں ہیں، کوئی درمیانے بھی ہوتے ہیں. جو ظاہری صورت ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں خوبصورت لوگ بھی ہوتے ہیں، بدصورت بھی ہوتے کہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں نظر آتے، اور درمیانی لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ پہلی قسم ہے کہ انسان کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے. اور کہا دوسری صورت ہے وہ باطنی صورت ہے. باطنی صورت کا مطلب ہے وہ انسان کا مزاج اور جو چیزیں اس سے نکل رہی ہیں، اچھائی ہو کہ برائی ہو. یہ دو صورتیں انسان کی، ایک ظاہری صورت ہے، ایک باطنی صورت ہے. ظاہری صورت جسم ہے اور باطنی صورت انسان کے اخلاق ہے. اور انسان یہ دو صورتوں کو ملا کر کے بنتا ہے، ظاہری صورت کو اور باطنی صورت کو. اسی لیے شریعت کہتی ہے ظاہری صورت سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، چہرے کی خوبصورتی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ظاہری صورت پر انسان کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی خوبصورت ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، نہ اسے ثواب ملے گا، نہ قیامت کی اسے پکڑا جائے گا، تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کی تخلیق، اللہ نے بنایا ہے. اسی طرح اگر کوئی بدصورت ہے یا عیب دار ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، تو اس کی بھی کوئی پکڑ اس پر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا کوئی اختیار اس پر نہیں ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں انسان ظاہری صورت نہیں، باطنی صورت پر توجہ دے، کیونکہ ظاہری صورت میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. آدمی اپنے رنگ کو، اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ پیر کو بدل نہیں سکتا ہے. لہذا ظاہری صورت کے بجائے باطنی صورت کو دیکھے، کیونکہ انسان اصل باطنی صورت ہی سے معلوم پڑتا ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں بسا اوقات انسان خوبصورت ہوتا ہے لیکن بد کردار ہوتا ہے، بہت خراب کیریکٹر ہوتا ہے اس کا، تو لوگ بھی کہتے ہیں اس سے بچ کر رہو. اب سوال یہ ہے کہ وہ تو خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، پھر کیوں لوگ اسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اس سے بچ کر رہو؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے باطنی صورت اچھی نہیں ہے. تو فیصلہ باطنی صورت کے مطابق ہوتا ہے. اسی لیے ایک اہم بات ہے جو علماء کہتے وہ یہ، بدعتیوں کے چہرے کو اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. بدعتی کبھی اخلاق والا نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کے ساتھ بد اخلاق ہے، رسول کے ساتھ بد اخلاق ہے، وہ کبھی اخلاق والا نہیں ہو سکتا ہے. وہ ظاہری صورت ہے، اس پر اسے کوئی ثواب بھی نہیں، کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی، تو اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے.
بلکہ باطنی صورت ہے وہ اس کی اخلاق ہے کہ اس سے کیا نکل کر کے باہر آ رہا ہے، اس کے ہونٹوں سے کیا نکلتا ہے کلمات، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہے، وہ لوگوں سے کیسے مل رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اس سے سرزد ہونے والے کاموں سے طے ہوتا ہے کہ اصل اس کی کیا صورت ہے، اصل وہ کون ہے۔ تو شخصیت اخلاق سے بنتی ہے، جسے شیخ عثیمین کہتے باطنی صورت۔ کوئی بھی شخصیت ظاہری صورت سے نہیں بنتی ہے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب وہ چھوٹے سے تھے، کوئی آدمی گویا جو گاتا ہے کچھ بجا کر کے بانسری وغیرہ، گویا تھا، گویا جا رہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے چلے گئے تو ان کے والدہ نے بلا کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ جو گویے ہوتے ہیں، گانے والے ہوتے ہیں، جب وہ بدصورت ہو جاتے ہیں تو لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ بدصورت ہو جاتے ہیں تو لوگ انہیں چھوڑ دیتے، دھتکار دیتے ہیں۔ اداکاری کرنے والے دیکھیے، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت لوگوں میں نہیں ہوتی، جیسے جوانی ختم، ظاہری صورت ختم، ان کا کریئر بھی ختم اور ان کی شان اور ان کی ترقی بھی ختم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتے اس کے پیچھے مت جاؤ کیونکہ اس کی خوبصورتی ختم تو یہ بھی ختم۔ کہا علم کی طرف جاؤ کیونکہ علم بدصورت لوگوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور ایسے علماء ہیں جن علماء، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، بعض سلف کے بارے میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے، آنکھوں سے اندھے تھے، آنکھوں سے اندھے تھے۔ کوئی امام اعمش تھے وہ کانے تھے، ٹھیک سے ایک آنکھ، ان کی آنکھوں کی پتلی ایک طرف جھکی ہوئی تھی، کانے تھے۔ بعض سلف میں سے ایسے تھے جو لنگڑے تھے، لیکن بادشاہ ان کے دروس میں آتے تھے سوال کرنے کے لیے۔ تو امام مالک کی والدہ کہتی ہیں کہ علماء، علم ایسی چیز ہے کہ بدصورت لوگوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بسا اوقات جن علماء کو ہم محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھیے، وہ خوبصورت نہیں ہے، پھر بھی آپ ان سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی باطنی صورت اچھی ہے، کیونکہ ان سے جو چیز مل رہی ہے امت کو وہ علم نافع ہے، فائدہ ہے، ہدایت ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ باطنی صورت سے متعلق متوجہ ہو۔ اور پھر شیخ عثیمین آگے کہتے ہیں الواجب علی المسلم، مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ سب سے اچھے اخلاق والا ہو، سب سے اچھے اخلاق والا۔ معاملات تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے ٹھیک، ایک ہے برا، ایک ہے بہت اچھا۔ ہر چیز میں تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں، ہر چیز میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ وضو کرنے کے لیے گئے، اگر آپ نے وضو میں ایک وضو کو چھوڑ دیا، ہاتھ نہیں دھویا آپ نے، تو آپ نے برا کیا۔ آپ نے پورا وضو کر لیا، آپ نے اچھا کیا۔ لیکن آپ نے پورا وضو کیا اخلاص کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ میرے ہر وضو کے ساتھ میرے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں، یہ سب سے اچھا ہے۔ شیخ عثیمین کہتے ہیں مومن کو بھی چاہیے اخلاق میں جو سب سے اچھے اخلاق ہیں ان اخلاق کو وہ اختیار کرے، اس کیریکٹر کو وہ اختیار کرے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثالیں دی، کیا کہا؟ انہوں نے کہا مومن کو چاہیے کہ اپنے باطن کو خوبصورت کرے۔ کن چیزوں سے؟ کہا کرم سے۔ کرم کا مطلب اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا، لوگوں کو کھلانا، سخاوت کرنا۔ یہ عرب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے عربوں کو دیکھا ہے سخاوت کیسی ہوتی ہے، راستے میں چلنے والوں کے اوپر سخاوت، علماء کے اوپر سخاوت، دعوت کے کاموں میں سخاوت، غربا مساکین کے اوپر سخاوت۔ آدمی کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، اگر اس کے پاس مال ہے خیر کی جگہوں پہ خرچ کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ مومن کو چاہیے خوبصورت بنائے اپنے آپ کو۔ بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا کہ جتنے اچھے سردار دنیا میں گزرے ہیں، جتنے اچھے سردار جن کے پورے قبیلے نے عزت کی، ان کے اندر ایک صفت جو سب کے اندر پائی جاتی تھی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، وہ کرم ہے، وہ کھلانا ہے، لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسی صفت ہے کہ دشمن بھی دوست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں دشمنی چل رہی ہے، اچانک کوئی دعوت ہوتی ہے، دعوت میں جب ملتے ہیں تو دشمنی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ شیخ عثیمین نے پہلے کا کرم، انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل آگے بھی آئے گی۔ اور دوسرا کہا بہادری، انسان کو شجاع ہونا چاہیے۔ بہادری کا مطلب اس کا دل مضبوط ہو، باطل کے مقابلے میں دل مضبوط ہو، اور کوئی آدمی اس کے اوپر ظلم کرنے کے لیے آتا ہے وہ بہادری سے اس کے مقابلے میں ہو۔ یہ اخلاق نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنا نرم ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے اس پہ ظلم بھی کر رہا ہے تو ظلم سے اسے روک نہیں پا رہا ہے، بلکہ اسے کہہ رہا ہے اور ظلم کرو۔
کہا اس کے لیے شجاعت چاہیے، اس کے لیے بہادری چاہیے، اس کے لیے مضبوط دل چاہیے۔ شجاعت یہ بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں بہادری اور شجاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ مدینہ میں ایک آواز آئی، رات کے وقت صحابہ سب گھبرا کر کے اٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے سامانوں کو اٹھا لیا کہ کیسی آواز ہے یہ۔ تو دیکھا جب باہر نکلتے ہیں تو تنہا اللہ کے نبی سواری پر سوار ہو کر کے جس طرف سے آواز آ رہی ہے وہاں سے آپ واپس آ رہے ہیں۔ تو ابھی لوگ اٹھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی اٹھ کر کے اس جگہ کو دیکھ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ علماء نے کہا آپ سوچئے کہ آپ کی بہادری اور شجاعت کیسی ہے کہ وہ خوفناک جو آواز آئی تھی اس آواز کی طرف سے اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں۔ یہ شجاعت ہے، یہ بہت اچھی صفت ہے اور بہت مطلوبہ صفت ہے۔ اور تیسرا کا حلم، حلم کا مطلب ہے بردباری، عقل مندی، سمجھ بوجھ۔ اور چوتھا ہے صبر، صبر بھی ہو آدمی کے اندر، عقل مندی بھی ہو۔ عقل مندی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور صبر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کہا اسی طرح مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، لوگوں سے مسکرا کر کے ملے، اچھے انداز میں ملے۔ اور کہا اسی طرح اپنے سینے کو کھلا رکھے، سینے کو کشادہ رکھے۔ سینے کو کشادہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان چھوٹی موٹی تکلیفوں سے کبھی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، یہ بات جان لیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ہر نبی کے دشمن رہے، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں، ہر طرح سے دشمن ہوتے ہیں۔ اب نبیوں سے اچھے اخلاق والا کون ہو سکتا ہے جب ان کے دشمن موجود ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب لوگ اللہ کو برا کہتے ہیں تو ہمیں برا نہیں کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے یؤذنی ابن آدم ویسب الدہر، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے اور زمانے کو گالی دیتا ہے، میں ہی زمانہ ہوں۔ جب لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں برے کلمات کہتے ہیں جس نے سب کچھ لوگوں کو دیا ہے، تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کو سینہ کھلا رکھنا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ انسان اپنے اندر برداشت کو، اپنے سینے کو کھلا رکھے، وہ نفس مطمئنہ، اور وہ مطمئن رہے، زندگی میں مطمئن رہے۔ اور اطمینان کن چیزوں سے آتا ہے؟ اطمینان آتا ہے اللہ پر ایمان رکھ کر کے اور تقدیر پر ایمان رکھ کر کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چند مثالیں دے کر کے، ساری تفصیل نہیں شروع کی انہوں نے، چند مثالیں دے کر کہا کہ اس سے باطن کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ ظاہر کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں؟ انسان اچھا لباس پہنتا ہے، گھڑی پہنتا ہے، انگوٹھی پہن لیتا ہے، جوتے چپل پہن لیتا ہے، یہ آپ کی ظاہر کی خوبصورتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ پہن کر کے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو، جیسے فرعون تھا جس کے پاس محلات تھے، باغات تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو شیخ عثیمین کے جس طرح ظاہر کو خوبصورت آدمی کرتا ہے، باطن کو ان اخلاق سے خوبصورت کرنا چاہیے، ان اچھے اخلاق کے اچھی خوبیوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے۔ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمنین میں سب سے زیادہ کامل درجے والا مؤمن وہ ہے احسنهم خلقا، جس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ینبغی ان یکون هذا الحدیث دائما نصب عین المؤمن، کہتے ہیں یہ حدیث ہمیشہ مومن کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، پوری زندگی اس حدیث کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھیے۔ کیا ہے حدیث؟ سب سے کامل درجے والا ایمان وہ شخص رکھتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، یہ آپ کے ایمان کو کامل کرنے والی چیز ہے۔ لہذا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سامنے رکھے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اسی طرح گھٹیا اخلاق، کم اخلاق سے ہم دور ہو سکیں۔ اس حدیث کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ اچھے اخلاق کی طرف آگے بڑھیں گے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھنے سے انسان کو یہ ہوگا فائدہ کہ وہ برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، کیونکہ مومن اچھے ایمان والا، وہ سب سے اچھے اخلاق والا کامل درجے ایمان رکھتا ہے۔ یہ حدیث کے بارے میں شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے ہی میں ان کے ایک شاگرد واقعہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے، غالباً عشاء کی نماز تھی۔ عشاء کی نماز میں انہوں نے سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض، اس سورت میں غلطی کی، تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے سب کے سامنے کہتا ہے کہ کیا آپ کو سورہ زلزال ٹھیک سے یاد نہیں ہے؟
اور آپ نے نماز میں غلطی کر دی. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کو سمجھا رہے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ پھر غلطی کر رہے ہو تو پھر امامت کیوں کر رہے ہو؟ سوچے وقت کا امام ہے وہ شخص، اور بھرے مجمع میں وہ شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آپ کو سورہ زلزال بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے. لیکن یہ صبر اور برداشت ہے کہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی، کیونکہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے بد اخلاق لوگوں کی طرف سے کہ بسا اوقات انسان ایسی جگہوں پہ حرج میں پڑ جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کر کے کہا اللہ نے جو مال دیا ہے تمہیں اس مال میں سے مجھے دو. سب کے سامنے ایسے کہتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے مجھے دو. اس طرح سے نبی کو مخاطب ہوتا ہے. تو ایسے اس کے لیے صبر چاہیے، آدمی کو کشادہ دل چاہیے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کرے اور صبر کرنے والا ہو. پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک اہم بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کمال الشریعت من ناحیت الاخلاق. اخلاق کے ناحیے سے شریعت کے اندر بہت کمال پایا جاتا ہے، بہت کمال پایا جاتا ہے. کیا کمال ہے وہ؟ کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مسند احمد کی یہ حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے بھیجا ہے لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں. یعنی یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہماری شریعت اخلاق کے ناحیے میں کمپلیٹ اور کامل شریعت ہے. جس طرح قرآن کامل ہے، سنتیں کامل ہیں، اخلاق کے باب میں شریعت کامل ہے، کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی دن آنے والا نہیں ہے. پھر شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی شریعتیں اس سے پہلے آئی ہیں ان ساری شریعتوں میں اخلاق کا حکم ہے. کوئی شریعت ایسی نہیں آئی ہے آج تک جس شریعت میں اخلاق کا ذکر نہ کیا گیا ہو. لیکن یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ان شریعتوں میں اخلاق تو تھا لیکن اخلاق کی تکمیل نہیں کی گئی تھی، کہ مکمل کر دیا گیا ہو، کوئی چیز اخلاق کی چھوٹی نہ ہو، ایسا نہیں تھا. اب مثال کے طور پر پھر شیخ نے آگے مثال بھی دی ہے، اور شیخ عثیمین نے تفسیر میں ایک جگہ پر ذکر کیا. مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے صبر کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی آتا ہے، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بھی دی، کوئی آدمی آتا ہے آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دیتا ہے، ٹکر مار دیتا ہے تو اس کے بعد ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ یا وہ کوئی اور کام بھی کر دیتا ہے جو غلط ہے، تو کیا کرنا چاہیے مومن کو؟ کیا معاف کرنا چاہیے اس وقت، یا صبر کرنا چاہیے اس وقت، یا پھر اسے سزا دلانی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، اس کا جواب میں آخر درس میں آپ سے پوچھوں گا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی ہے. کہا شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پچھلی شریعتوں میں اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، کسی کو اگر جان سے مار دے، یہود کی شریعت میں یہ تھا کہ جان سے مارنے والا شخص جو بھی ہے اسے بھی مار دیا جائے، اسے بھی قتل کر دیا جائے. یہ قصاص ہے، اسے قصاص کہا جاتا ہے. یہ یہود کی شریعت میں تھا، لازمی طور پر اسے قتل کر دیا جائے اور کوئی اختیار نہیں تھا. اور پھر نصارہ کی شریعت میں حکم تھا اگر کوئی قتل کر دے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دے، جسے قتل کیا گیا اس کے رشتہ دار معاف کر دیں اور ثواب کو پالیں، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑی نیکی ہے. معاف کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر ہوگا. نصارہ کی شریعت میں معاف کرنے کا حکم تھا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دو شریعتوں میں دو چیزیں تھیں، لیکن جب ہماری شریعت کی بات آئی اللہ نے اسے مکمل کیا ہے. ہماری شریعت میں یہ دونوں چیزوں کا اختیار ہے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کے اولیاء، اس کے سرپرستوں کو، اس کے قریبی رشتہ داروں سے کہا جاتا ہے آپ چاہیں تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ کے بھائی کا جس کا بھی قتل ہوا ہے، یا پھر آپ چاہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اللہ کہتا ہے اگر اس کی طرف سے معاف کر دیا جائے یہ بھی ہے، اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اگر آپ چاہیں تو بدلہ بھی لے سکتے ہیں. دونوں شریعت نے رکھا ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دے تو وہ معاف کر دے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں بدلہ لے وہ بدلہ لے. شریعت نے دونوں کا خیال کیا ہے کہ آپ بس اس لیے کہ بسا اوقات غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار کو مار دیا گیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بھی وہی انجام ہو. اب ان کی دلی تسلی اسی میں ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. لیکن بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس کو جانا تھا وہ تو چلا گیا، اب واپس تو نہیں آ سکتا ہے.
لہٰذا اس کے بجائے ہم معاف کر کے اللہ کے پاس اپنی معافی کو محفوظ کر لیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگوں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو معاف، اب وہ تو واپس تو نہیں آئے گا، وہ تو مر گیا، شہید و قتل ہو گیا، اب اس کو ہم معاف کر دیں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کرے گا۔ تو لوگوں کا جذبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ شریعت کا کمال ہے کہ اس نے دونوں کا موقع رکھا ہے، آپ چاہیں تو بدلہ بھی لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا کمال ہے جو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شریعت میں رکھا ہے۔ اور آخری بات ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ الاخلاق بین الطبعی والتتبعی، ایک تفصیلی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اخلاق انسان کے پاس پیدائشی ہوتے ہیں یا پھر اخلاق کو محنت کر کے سیکھا جاتا ہے؟ کہ اخلاق پیدائشی طور پر ہوتے ہیں یا محنت کر کے اسے سیکھا جاتا ہے؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اخلاق پیدائشی طور پر بھی ہوتے ہیں جنہیں فطری اخلاق کہا جاتا ہے یا طبعی اخلاق کہا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات اخلاق فطری نہیں ہیں، کمانا پڑتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کسبی اخلاق۔ کسبی اخلاق کا مطلب، کسب کا مطلب ہے کمانا، کہ اسے سیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر وہ اخلاق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہے جس کی زبان بہت تیز ہے، کوئی بھی آدمی سامنے آئے اسے بدتمیزی کرتا ہی کرتا ہے۔ اب اس آدمی کے اندر تو زبان پہ قابو نہیں ہے، اب فطری طور پر تو اس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اسے محنت کر کے اپنے آپ کو ویسا بنانا ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں وہ راز نہیں رکھ سکتے اپنے پیٹ میں، کوئی بھی بات بولے کبھی نہ کبھی وہ بول ہی دے گا۔ یہ بد اخلاقی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ کسی آدمی کے اندر ایسا ہے کہ وہ راز نہیں رکھ سکتا اپنے پاس، تو اسے چاہیے کہ محنت کرے اپنے اوپر اور سیکھے کہ کیسے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، روز لوگوں کے رازوں کو محفوظ رکھوں۔ اخلاق سیکھے جاتے ہیں اور اسی طرح پیدائشی ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود بخود بغیر ماں باپ کی سکھائے کے شریف ہوتے ہیں، جن کے اندر جھگڑا، جن کے اندر گالی گلوچ، جن کے اندر برا سلوک نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فطری طور پر انہیں ماں باپ نے نہیں سکھائے، بخیل ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں گے دے دو ان کو، ابو کو دے دو، وہ نہیں دیتے۔ لیکن وہی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر ان کے اندر وہ سخاوت ہوتی ہے کہ وہ دینے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اخلاق پر انہیں پیدا کرتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑا کے انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھتے ہیں اس طرح سے کہ لوگوں کو اذیت پہنچا کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ کچھ بچے نرم دل پیدا ہوتے ہیں کہ کسی جانور کو تڑپتا ہوا دیکھے تو انہیں برا لگتا ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، کوئی بلی بیمار ہو جائے یا کوئی جانور کو نقصان ہو جائے، وہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے اسی پر پیدا کر دیا ان کو۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ انسان کے پیدائش کے ساتھ اخلاق ہوتے ہیں؟ حدیث ہے بخاری مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں، ابو داؤد میں اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا تھا، وفد عبد القیس۔ وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ اس کے جو وفد عبد القیس میں ایک شخص جن کا نام تھا منذر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان فیک لخلقین یحبہم اللہ، آپ نے فرمایا بے شک تمہارے اندر دو اخلاق ایسے ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا اخلاق ہیں؟ الحلم والانا، ایک ہے عقل اور دوسرا ہے سنجیدگی۔ یہ دو صفتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اہما خلقانی تخلقت بہما، اے اللہ کے نبی یہ جو دو اخلاق ہیں، عقل مندی، سمجھداری، بردباری اور سنجیدگی، کیا میں نے ان اخلاق کو سیکھا ہے یا اللہ نے مجھے اس پر پیدا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بل جبلک اللہ علیہما، بلکہ اللہ نے تمہیں ان اخلاق پر پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہیں ان اخلاق پر پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں پیدائشی طور پر کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ جلدی چیزیں یاد کر سکتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا حافظہ تیز نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اخلاق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاق پر پیدا کرتا ہے۔ تو جب آپ نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس پر، تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہم اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسے اخلاق پر پیدا کیا ہے جسے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔
تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے مجھے ان اخلاق پر پیدا کیا ہے. تو اخلاق انسان کے فطرت کے اندر بھی ہوتے ہیں, اس پر وہ پیدا ہوتا ہے, سکھائے بغیر ہی اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے. اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پیدائشی اخلاق والا ہوتا ہے اس کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی مشقت و پریشانی نہیں, ویسے ہی ہے وہ. کوئی بھی آدمی آئے اور اس سے یا تو مسکرا کر کے ملتا ہے, اور کوئی آدمی اذیت والی بات کہے وہ صبر کرتا ہے, کیونکہ پیدائشی طور پہ برداشت اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے, تو اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. اس کے بجائے جو تکسب کے ذات یعنی سیکھتا ہے, کسبی اخلاق ہیں, اس کے اندر مومن کو زیادہ صبر چاہیے, زیادہ برداشت چاہیے کہ اس نے محنت کر کے وہ سیکھا ہے. جیسے امانت داری ہے, فطری طور پر کوئی امانت دار ہوتے ہیں کہ بسا اوقات انہیں دین کا علم بھی نہیں ہوتا ہے, تب بھی وہ کوئی امانت رکھ دے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے, کہ اسے وہ خراب مانتے ہیں, برا مانتے ہیں. لیکن کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے, ایسے آدمی کے پاس امانت رکھی جائے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ اتنے دنوں تک اس میں ایک چھیڑ چھاڑ کیے بغیر رکھ کر کے واپس کر دینا. تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں یہ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے, اور جو کسبی ہوتے ہیں ان کے لیے محنت و مشقت زیادہ ہوتی ہے. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں لیکن هذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ کے عطا کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے. لیکن شیخ آگے کہتے ہیں اگر کسی کے اندر پیدائشی طور پر یہ اخلاق نہیں ہے تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے, اس نے یہ آسانی رکھی ہے کہ آپ وہ اخلاق خود سے سیکھ سکتے ہیں, خود سے وہ اخلاق سیکھ سکتے ہیں. تو شیخ عثیمین نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کوئی آدمی مایوس نہ ہو. عرب کے اندر آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کتنی جاہلیت تھی, کیسے اخلاق تھے آپ کے, اور کیسے اخلاق تھے آپ کے معاشرے کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منتشر ہونے کے بعد کیسے ان کے اخلاق تبدیل ہوئے. وہ تکسب کہ انہوں نے کسب کر کے محنت کر کے کس طریقے سے اپنے اخلاق کو بدل دیا, کیسے وہ لوگ محافظ ہو گئے دین کے. تو یہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقیناً اگر کسی کو اللہ نے اس پر پیدا کیا یہ اللہ کا فضل ہے, لیکن اگر ایسی اخلاق بہت ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تب بھی مومن کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو, بلکہ وہ محنت اور مشقت کے ساتھ ان اخلاق کو سیکھ سکتا ہے. اسی پر اپنی گفتگو کو ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں سب سے افضل اخلاق کس کے ہیں. اب تک کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہے, اخلاق کی فضیلت کیا ہے, شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت. اور اگلے درس میں افضل کون ہے, جو پیدائشی طور پر اخلاق پر ہے وہ, یا جو محنت کر کے سیکھتا ہے, یہ تفصیل ہمارے سامنے آئے گی. اور ایک اہم مبحث جو اس کتاب کی سب سے اہم مبحث ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ مجالات, اچھے اخلاق کے مجالات کیا کیا ہیں, اچھے اخلاق کہاں کہاں اختیار کرنا پڑتا ہے, اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے پاس کچھ انعامات بھی ہیں انشاءاللہ, جو سوال کا صحیح جواب دیں گے ان کو وہ انعام دیا جائے گا. پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق سے متعلق جو احادیث فضیلت والی آئی ہیں ان میں سے کوئی 3 فضیلتیں اخلاق کی بتا سکتے ہیں. 3 فضیلتیں اخلاق پر, اچھے اخلاق پر جو بتائیں گے ان کے لیے انعام رہے گا. یہ 3 زیادہ ہو رہی ہیں تو دو فضیلتیں بتا سکتے ہیں, 2 حدیثیں جن میں اخلاق کی فضیلت ہو. کیا فضیلت ہے اخلاق والے کی, اچھے اخلاق اختیار کرنے سے کیا فضیلت ملتی ہے, کوئی بتا سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ملے گا, احسن تم. اور دوسری کوئی فضیلت جو اچھا اخلاق اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. اور کوئی فضیلت بتا سکتے ہیں تاکہ 3 لوگوں میں 3 تقسیم کر دیں. اور کوئی فضیلت, احسن تم. سب سے وزنی اعمال توحید کے بعد اسی اخلاق کی وجہ سے ہیں. لیجیے بارک اللہ, لیجیے شیخ بارک اللہ. خالد بھائی
بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ دوسرا سوال ہے کہ اخلاق سے متعلق کہ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے، اخلاق کی تعریف کیا ہے، اخلاق کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں اخلاق؟ احسنت، انسان سے سرزد ہونے والی چیزیں، کیا کیا چیزیں سرزد ہوتی ہیں اس سے؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو نکلتی ہیں اس سے؟ کوئی ہاں اخلاق میں کیا چیزیں ہیں، کہاں سے ظاہر ہوتا ہے وہ؟ باطن اخلاق، ماشاء اللہ، احسنت۔ آئیے دونوں کو چاکلیٹ دے دیتے ہیں، آئیے، بارک اللہ فیک۔ کتاب چاہیے؟ ماشاء اللہ، احسنت، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق کے بارے میں جو فضیلت آئی ہے کہ روزے دار، نفل روزہ رکھنے والا اور نفل نماز پڑھنے والے کا جو درجہ ہے اچھے اخلاق والے کو بھی دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے اس کو؟ اس کی کیا حکمت علماء نے ذکر کی ہے، کیا سبب ہے اس کا؟ کوشش کر سکتے ہیں ارشاد بھائی بھی، کیا سبب ہے آخر؟ کون جواب دیا؟ احسن، صبر اس کی وجہ ہے، چونکہ اس اچھے اخلاق کے لیے بھی صبر کی ویسے ہی ضرورت ہے جس طرح دھوپ میں روزہ رکھنے کے لیے چاہیے۔ لیجیے، احسنت۔ ہے آپ کے پاس تو کسی اور کو دے دیں آپ اس ہدیے کو، دوسری سے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك